حقیقتاً دیکھا جائے ہمارے مذہب میں، اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں اگر جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، بیکاز مجھے باہر بھی مفتی صاحب کافی لوگ شور مچاتے ہوئے نظر آئے، اسپیشلی کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں، جو دینی کتابوں کو فالو کر رہے ہیں یا جو آسمانی کتابیں نہیں ہیں، ان کو جو بھی مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ اس چیز کے خلاف بولتے ہوئے نظر آیا. اور یہ مذاہب میں کسی بھی مذہب کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور سے کچھ چیزوں پہ بہت سختی ہوتی ہے. ان میں خاص طور سے یہ بدکاری ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، بیکاز اس سے گھروں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، معاشرے کے معاشرے تباہ ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ بھی ذرا سی میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو شیطان کا گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ بے حیائی ہے. بے شک یعنی وہ سب سے سپیڈ کے ساتھ اس بے حیائی کے راستے سے بندے کو کفر، شرک تک بھی لے جاتا ہے، اور دیگر تمام گناہ، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ڈکیتی ہے، چاہے وہ قتل ہے، وہاں تک بھی وہ لے جاتا ہے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر معاشرے میں جب قتل ہو رہے ہوتے ہیں تو جب اس کا دی اینڈ نتیجہ دیکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ لنک اپ ہوتا ہے وہ بے حیائی، بدکاری، یا وہاں پر اب میں اب لفظ وہ نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تو یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف رکاوٹ اور روک بھی سب سے زیادہ ہو. بالکل. دوسری بات جو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس تو یہ سال کے بعد ایک پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے ہم ایک آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کے خلاف کون کھڑا ہوگا، یہ کیسے ہمارا معاشرہ سدھرے گا. تو پھر بات مڑ توڑ کر وہیں پہ آتی ہے کہ بنیادی ذمہ داری اس میں سب سے پہلے تو مذہب کی ہے. مذہب نے اپنا کردار ادا کر دیا، واضح احکام دے دیے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک تم نے رکنا ہے، کس قدر تم جا سکتے اور کہاں تک تم نے رکنا ہے. یہ واضح ہمارے لیے بیان کر دیا. بالکل. یہاں تک بیان کر دیا کہ تمہارے ہاتھوں کا بھی زنا ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی زنا ہے، تمہارے کانوں کا بھی زنا ہے. مطلب یہ کہ ایسی باتیں نہ سنو کہ جو بے حیائی پر مشتمل ہوں، ایسے سین اور مناظر نہ دیکھو جو بے حیائی جن میں دکھائی جا رہی ہو، ایسا کام نہ کرو جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے. کیوں کہ فرمایا آخر میں وہ تمہارے جو ہے نا وہ اعضائے مخصوصہ ہیں کہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں، وگرنہ پہلے سے ماحول، کان، ناک، یہ آنکھیں، کان، یہ ساری چیزیں ماحول ڈیولپ کرتی ہیں، تب بندہ اس رزلٹ تک پہنچتا ہے. تو اصل ہم نے اگر اس سے بچنا ہے تو ایک تو مذہب کی بات ہے. اب مذہب نے تو بتا دیا، اب ہے کہ اس مذہب پر ہم نے چلنا ہے. اس کے لیے جیسے شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ بنیادی کردار والدین کا ہے. جب ماں باپ کی طرف سے آپ کی بنیادی تربیت مذہب کی اکائیوں پر ہوگی تو پھر آپ یقین کریں کہ جو مذہب بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ٹھنڈا پانی سامنے ہوتا ہے اور بندہ پیتا نہیں ہے، بن دیکھے اس کو خوف خدا ہے. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو بندہ قانون سے تو اس وقت تک شرماتا ہے نا جب تک کہ کیمرہ یا کوئی جناب اپنا پولیس یا فوج نظر دیکھ رہی ہو تو بندہ ڈرتا ہے. مذہب کی وہ تربیت ہے، یہ وہ لاٹھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جناب ہر وقت ڈرتا ہے. وہ چاہے تخلیے میں پھر ڈرتا ہے، چاہے وہ سفر میں پھر ڈرتا ہے، وہ حضر میں پھر ڈرتا ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں بالآخر ہمیں مذہب کے دامن میں پناہ لینی ہوگی، دین کے دامن میں. آج دیکھیں ترکی کہاں سے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے. اتا ترک کے بعد جو انہوں نے ریاست عثمانیہ کے بعد وہ لوگ کہاں صرف یورپ کا حصہ بننے کے لیے کس درجے پہ گئے. بالآخر ان کے بڑوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اقدار کو حفاظت اس کی کرنی ہے تو آپ نے واپس دین کی طرف آنا ہوگا. اور آج واپس وہ معاشرہ دین کی طرف آ رہا ہے. چلا ہنس کی چال وہ اپنی بھی کھو گیا، وہ اپنی بھی بھول گیا. ہم سوچیں کہ صرف دین ہی ہے جو نشے سے بچا سکتا ہے، یہ دین ہی ہے جو بدکاری سے بچا سکتا ہے، یہ دین ہے جو ڈکیتی سے بچا سکتا ہے، قتل سے بچا سکتا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے، پڑوسی کو ظلم سے بچا سکتا ہے، بچوں بچیوں کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ صرف ہمارا دین ہے، ہم دین کو اپنائیں. اور میں ایک شارٹ سا پیغام، میرا وقت پورا ہو گیا، میں وہ دینا چاہوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ یہ زنا ایک ایسا کام ہے، یعنی یہ ایک ایسا قرض ہے کہ جو مرنے سے پہلے بندے نے ضرور چکانا ہوتا ہے. تو اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے آج بھی فیصل بھائی یاد ہے، جب میں میٹرک میں آ رہا تھا تو میرے والد صاحب نے اس وقت ہمیں بٹھا کر ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا بیٹا جب کبھی بھی تم کسی عورت کو یا لڑکی کو دیکھو تو خیال کرنا تمہاری گھر میں بہنیں ہیں. واللہ العظیم فیصل بھائی میں آج دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں آج بھی اگر کسی کو دیکھتا ہوں غیر محرم پہ نظر اس طرح آتی، میرے والد کی وہ فوراً تربیت میرے سامنے آتی ہے اور ایک دم احساس آتا ہے یہ میری بہن ہے. الحمدللہ. تو یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے یہ وہ قرض ہے کہ جو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، اس بدکاری سے بچنا لازم ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.